میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، روایت میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک ظالم حکمران نکلے گا جسے سفیانی کہا جاتا ہے۔ وہ طاقت پکڑ کر اپنی فوجیں مختلف علاقوں میں پھیلائے گا۔ وہ کوفہ اور بغداد میں داخل ہو کر اپنی حکومت مضبوط کرے گا۔ پھر اس کے لشکر مشرق کی طرف بھی جائیں گے، یہاں تک کہ اسے خبر ملے گی کہ خراسان کے لوگ اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مشرق کے لوگ اس کی فوجوں سے سخت لڑائی کریں گے۔ پھر سفیانی ایک بڑا لشکر بھیجے گا جس کا رخ استخرا کی طرف ہوگا۔ راستے میں مختلف مقامات پر جنگیں ہوں گی، جیسے رئی کے علاقے میں اور زرنج کے سرحدی علاقے میں۔ تو رئی دراصل موجودہ تہران ایران کے قریب کا قدیم شہر ہے، اور زرنج آج کے افغانستان کے صوبہ نیمروز کا شہر زرنج ہے۔ جب لڑائیاں بڑھ جائیں گی تو سفیانی ظلم میں اور بڑھ جائے گا اور مدینہ المنورہ اور کوفہ کے لوگوں پر سختیاں کرے گا۔ اس دوران خراسان سے سیاہ جھنڈوں والوں کی جماعت نکلے گی۔ ان کے ساتھ بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ اللہ اس کے لیے راستے آسان کرے گا۔ پھر اس لشکر میں ایک بہادر سپہ سالار بھی ہوگا جس کا نام روایت میں شعیب بن صالح بتایا گیا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ پھر ایک مقام پر جسے استخرا کا میدان کہا گیا ہے، وہاں بڑی جنگ ہوگی، ایک عظیم معرکہ ہوگا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ اپنی مددگار بندوں کی مدد کرے گا۔ اب میرے بھائیوں، یہاں اصل سبق کیا ہے؟ یہ قصے ہمیں صرف سنانے کے لیے نہیں، ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمیشہ دو طاقتیں رہتی ہیں، ایک ظالم کی، ایک حق کی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آخر کار حق کو ہی غلبہ ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات کب ہوں گے، اصل سوال یہ ہے ہمارا دل کس طرف ہے، ہم ظلم کے ساتھ ہیں یا حق کے ساتھ۔ اگر انسان کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، نماز نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، تو وہ بڑے بڑے واقعات سن کر بھی نہیں بدلتا۔ اس لیے اصل تیاری یہ ہے کہ دل کو اللہ سے جوڑو، نماز قائم کرو، توبہ کرو، سنت والی زندگی اپناؤ، کیونکہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ایمان اور اخلاص والوں کے لیے آتی ہے۔